الرحیم. عزیز طلبہ، صبح بخیر. ہمارے جو مختصر ویڈیوز کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس سے پہلے ہم نے کچھ صنائع معنوی کے بارے میں ویڈیوز کیے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جنہیں بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اور مجھے کالز کے ذریعے اور دوسرے رابطوں کے ذریعے انہوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے. اسے آج کی ویڈیو سے پہلے ہم نے صنعت تعلیم، صنعت حسن تعلیم اور صنعت تضاد کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آج اس سے کچھ تھوڑا مختلف کرتے ہیں اور اشعار میں کچھ ایسے اصطلاحات ہیں، شعری اصطلاحات، جس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا. آپ لوگوں نے بار بار وہ الفاظ سنے ہوں گے، ہم اس کی آسان الفاظ میں وضاحت کریں گے، جس میں ہے مطلع، مقطع، اور اس کے علاوہ ہے قافیہ، ردیف، تخلص ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم آئیں گے مطلع کی طرف. مطلع وہ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، مطلع کہلاتا ہے. مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کے. مطلب یہاں سے غزل یا قصیدے کا آغاز ہوتا ہے. جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح مطلع سے غزل کا آغاز ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ غالب کا ایک مشہور غزل ہے. اس میں پہلے شعر کو آپ دیکھیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہوا دوا کیا ہے، اس میں ردیف ہے، ہوا اور دوا اس میں قافیہ ہے. تو اس غزل کا یہ جو پہلا شعر ہے اس کو ہم مطلع کریں گے. تو امید ہے آپ لوگ مطلع سمجھ گئے ہوں گے. غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، مطلع کہلاتا ہے. کبھی کبھار غزل میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے شاعر دوسری شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ بنا لیتے ہیں. اس کو ہم مطلع ثانی بھی کہتے ہیں یا حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو، مطلع کہلاتا ہے. اب آتے ہیں مقطع کی طرف. مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے قطع کرنے کے یا کٹ کرنے کے. اس کے ساتھ جو ہے وہ غزل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مقطع کہا جاتا ہے. ڈیفینیشن یا اس کی تعریف یہ ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ مقطع کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی، ضروری نہیں لیکن پہچان اس کی یہ ہوگی کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. ہم آتے ہیں مثال کی طرف. غالب کی اس مشہور غزل میں یہ مقطع ہے، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. غالب اس میں تخلص ہے اور یہ اس غزل کا آخری شعر ہے اور یہ ہے مقطع. امید ہے آپ لوگ مقطع بھی سمجھ گئے ہوں گے. مطلع غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو. مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. اب آتے ہیں اپنے تیسرے اصطلاح کی طرف جو ہے ردیف. ردیف کی لغوی معنی ہے پیچھے بیٹھنے والا، لیکن یہاں پر اصطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ جو مصرے کے آخر میں قافیہ کے بعد جو کہ تو دہرائے جائیں ردیف کہلاتا ہے. وہ الفاظ یا لفظ جو قافیہ کے بعد مصرے کے آخر میں جو کہ تو دہرائے جاتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو غزل میں نے لکھی ہے، اس غالب کی اس غزل میں کیا ہے جو ہے وہ ردیف ہے. یہ ہر مصرے کے آخر میں پہلے شعر کے دونوں مصرے اور پھر دوسرے مصرے میں بار بار استعمال ہوا ہے. کیا ہے یہاں پر بھی ہے، کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے اور آخر میں کیا ہے. تو یہ ہے اس غزل کا ردیف، اس غزل کے ردیف جو شعر کے آخر میں ہو بار بار دہرائے گئے ہیں یہ الفاظ، یہ ہے ردیف. اس کے بعد ہم بات کریں گے قافیہ کی. قافیہ سب سے ضروری چیز ہے.
ایسے بہت سارے غزل ہے، قصیدے ہے، اشعار ہے جن میں ردیف نہیں ہوتا لیکن قافیہ ضروری ہوتا ہے. غزل کے اشعار میں قافیہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو قافیہ وہ ہم آواز الفاظ جو مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتا ہے. وہ ہم آواز الفاظ ہم آواز اسے کہتے ہیں جو منہ سے ایک ساتھ ایک جیسے نکلتے ہیں، جیسے آن، بان، شان، کان، اسمان، یہ سب جو ہے ہم قافیہ ہے. تو وہ ہم آواز الفاظ جو مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے استعمال ہو قافیہ کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ ہے ہوا، دوا، خدا، وفا اور برا، یہ اس میں قافیے ہیں اور یہ ردیف سے پہلے آئے ہیں. تو وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتا ہے. جمع اس کی ہے قوافی. اس کے بعد ہمارے پاس اس سلسلے کا جو ہے وہ آخری ایک اصطلاح ہے تخلص. وہ قلمی نام جو شعراء کرام اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے. قلمی نام ایک ہوتا ہے شاعر کا یا ادیب کا، لکاری کا اپنا اصلی نام، ایک ہوتا ہے اس کا قلمی نام. بعض لوگ اپنا اصلی نام ہی استعمال کرتے ہیں اور بعض قلمی نام استعمال کرتے ہیں. مثلا یہاں اس غزل میں آپ دیکھیں تو غالب کا اپنا نام اسد اللہ خان تھا لیکن غالب اس کا تخلص تھا. تو یہاں پر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو وہ قلمی نام جو غالب جو شعراء اپنی تحریروں میں، اپنے اشعار میں یا اپنے تحریروں میں استعمال کرے اسے تخلص کہتے ہیں. غالب نے اپنے پہلے دور کے شاعری میں اسد تخلص بھی کیا ہے. بہت سارے ایسے اشعار ہیں جس میں غالب نے اسد تخلص کیا ہے لیکن بعد میں انہوں نے غالب تخلص جو ہے وہ اپنایا اور اپنے زیادہ تر اشعار میں انہوں نے غالب کا تخلص استعمال کیا. اور بہت سارے شعراء ہیں، احمد فراز ہے جن کا اپنا وہ ہے جس کا تخلص فراز ہے. بہت سارے شعراء ہے، میر ہے، اس طرح درد ہے. امید ہے آپ کو آج یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. میں خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. مطلب غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو. مقطع غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے. ردیف وہ لفظ یا الفاظ جو ہو دہرائے جاتے ہیں. قافیہ وہ ہم آواز الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں. تخلص وہ قلمی نام جو شعراء کرام اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.